السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرہ سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ایک پیغام آیا یا پھر آپ کہیے اسے مبارکباد، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس کو کیسے ریڈ کیا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیسی خبر ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ رہائی ہوگی۔ چھوڑیں یار، چپ ہوں، مجھے ایک چیز کی پرمیشن اگر آپ دونوں دیں جی تو ٹپیکل میں نے ایک بار کچھ دن پہلے بھی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جو عام فہم لینگویج ہے یا عوامی، آپ کہتے ہیں عامیانہ، میں نے کہا نہیں عوامی میں نے عوامی کہا تھا، آپ نے عوامی کہا تھا، میں نے کہا تو اس سے بھی ذرا سا ایک اسٹیپ آگے جانے کی اجازت۔ تو کراچی کی لینگویج میں اکثر لونڈے لپاڑے جی یا سڑک چھاپ یا جسے ممبئی کی لینگویج میں فٹ پتیا کہتے ہیں، اس طرح کے لوگ ایک جملہ کہتے ہیں بس ایک مخصوص سچویشن میں، تپی تپی، جلی جلی، اٹھا اٹھا، دھواں اٹھا، تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے ہیں۔ آپ بھی مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا تھوڑا سا مذاق ہم بھی اڑا سکتے ہیں۔ جو اس وقت سچویشن ہوئی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہو گئی ہے، اچھا، تو اس لیے بہت سے لوگ، نون لیگ والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تپی تپی، جلی جلی، تو یہ اگر اس کو آپ مہذب اردو میں یا شستہ اردو میں کرنا چاہیں تو پھر آپ کو میر یاد آتے ہیں، دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، کیا بات ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، گور کس دل جلے کی ہے یہ شفق، نہیں ہے یہ افق، افق شعلہ روز ایک یہاں سے اٹھتا ہے۔ تو یہ والا حال ہے۔ جو بائیڈن صاحب نے جی شہباز شریف صاحب کو ایک خط لکھ دیا اور مبارکباد پیش کی ہے۔ جی، اب دیکھیے چونکہ نون لیگ کی خوشی کا لیول ہی کوئی الگ ہے۔ دیکھیے نا وہ والا حال ہے، آج میں اوپر آسمان نیچے، کیا بات، ٹیل می او خدا میں کیا کروں، یہ والی حالت ہوتی ہے نا۔ تو اب نون لیگ والے ہمیشہ مذاق اڑاتے تھے کہ نیازی جو ہے وہ پورا منہ نہیں لگاتا، منہ نہیں لگاتا، نیازی نے پورا زور لگا لیا، ڈاکٹر معید یوسف کو بھیج بھی دیا، تب بھی کوئی جواب نہیں ہے، اور بائیڈن فون کر لے، گورے صحافیوں کو بھی ہوتا یہ کہ جب صحافی انٹرویو کریں نا کسی سربراہ مملکت کا یا دوسرے ملک میں کام کریں تو جو لوکل صحافی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ دکھتی رگ کیا ہے، اس پہ ہاتھ رکھنا ہے، کون سا پوائنٹ ہے کہ جس سے ہم ٹریگر کریں گے اور یہاں سے سامنے سے ہمیں ایک جواب ملے گا، ذرا پھڑکتا ہوا کنٹروورسی بنے گی، صحافی کو چاہیے ہوتی ہے اچھی، تو وہ اسی لیے جب گورے صحافی پاکستان میں عمران خان صاحب سے انٹرویو کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ پھر بائیڈن فون نہیں کر رہا، بائیڈن فون نہیں کر رہا، یہاں تو بائیڈن نے خط ہی لکھ دیا ہے فون سے آگے بڑھ کے، وہ کہتے تھے کہ نو مور۔ اس کے بعد تو اب اس میں عمران خان صاحب کا رویہ، جو خط میں لکھا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا اور خطے کو درپیش وقت کے اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ جو بائیڈن نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے منصب سنبھالنے کے بعد امریکی صدر کا ان کے لیے یہ پہلا خط ہے۔ خط میں امریکی صدر نے نو منتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان شراکت داری دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں نہایت اہم ہے۔ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، پھر ریختہ سے بعد میں کر دیا تھا لڑکے سے دوا لیتے ہیں، تو یہ چینج ہوا تھا۔ ہم امریکہ کے بارے میں، امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، آئندہ بھی ساتھ دیں گے، لیکن اگر آپ حقائق دیکھیں وہ بحری بیڑے سے جی اس وہاں سے یہاں تک کا معاملہ، انتظار کرنے تک کا، پھر اس کے بعد تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، رچرڈ آرمٹیج کا مشرف، ہمارے طاقتور مشرف کو، امریکہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا نا، ہمارے طاقتور مشرف کو یہ کہنا اور پھر ہمارا ان کو یہ کہنا بھائی باپ جو آپ کہیں گے وہ کریں گے، تو ہم نے کہا آئیں ہمارے اڈے آپ کے اڈے، ہمارا پڑوسی آپ کا دشمن ہمارا دشمن ماریں، تو یہ ہم نے وہاں سے کہا تھا، یہاں سے بیٹھ کے بارہ خطے کے چیلنجز اور پاکستان کے ساتھ جو مل کر چیلنجز ان کی بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا اور پی ایم ایل این کے مسائل پر بات تھوڑی ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، نون لیگ تو اس وقت جو لڈیاں ڈالے گی، جو دھمال ڈالے گی، اس دھمال میں تو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان نے جو سائفر کی وجہ سے تعلقات امریکہ سے خراب کیے تھے وہ اب بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، زبردست۔ دیکھیے نا اس کو ایک تو ہم یوں دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ہمیں یوں دیکھنا ہوتا ہے نا کہ جی پاکستان کے لیے کتنی بھرپور چیز ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں عمران خان کے دنوں میں ٹرمپ والا معاملہ تھا، میں ایسے واپس آیا ہوں جیسے ورلڈ کپ فتح کر لیا، ٹھیک ہے نا، یہی ہوا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ تو اور ٹرمپ اب بھی پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں ٹرمپ آئے گا تو پھر
ہماری حالت یہ ہے کہ ایک کو بائیڈن سے امیدیں ہیں، ایک کو ٹرمپ سے امیدیں ہیں، اور دونوں صورتوں میں امیدیں امریکہ سے لگی ہوئی ہیں، ایک کو وہاں سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی امیدیں امریکہ سے ہی لگی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ جوتے ہمیں کہاں سے پڑتے ہیں؟ وہاں سے امریکہ سے ہی پڑتے ہیں۔ سلالہ کس نے کیا؟ ہمارے فوجیوں کو طیارہ بھیج کر سامنے کھڑا کر کے انتہائی بے یار و مددگار حالت میں، کیونکہ وہ چیک پوسٹ پر تھے اور سامنے طیارے تھے، وہاں سے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کیا گیا، کس نے کیا؟ امریکہ نے کیا۔ ہم پھر اس کے بعد ایک معافی منگوانے کے چکر میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اچھا، صدارتی الیکشن ہو رہا ہے، کیا شہباز شریف جواب میں نیک تمنائیں بھیجیں گے بائیڈن کے لیے؟ شکریہ تو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ خط جیسے امریکہ سے آیا، کہیں اور سے آیا ہوتا تو شاید اتنی خوشی نہ ہوتی۔ ظاہر ہے اس میں پولیٹیکلی بھی کھیلنے کا موقع ہے نا، اور وہ اپنا ٹرمپ کھیلیں کے گے۔ آنے کی صورت میں شہباز شریف صاحب مبارکباد دیں گے ٹرمپ کو؟ ٹرمپ آ جائے گا تو شہباز شریف صاحب ڈیفینیٹلی مبارکباد دیں گے، جس طرح جو بائیڈن کے آنے پر عمران خان صاحب نے مبارکباد دی تھی۔ ٹرمپ سے دوستی زیادہ اچھی تھی، لیکن عمران خان، لیکن یہ اچھا ہے نا، تعلقات بہتر رکھنے چاہیے۔ دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ تعلقات جو ہے وہ ملکوں کے تعلقات، ملک آئسولیشن تو نہیں جیتے نا۔ یعنی عمران خان یا شہباز شریف کی حکومت، اس کا امریکہ سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ یہ تو تعلق پاکستان کا ہے، عمران خان کا نہیں ہے، شہباز شریف کا نہیں ہے۔ تو دو ملکوں کے تعلقات بہترین ہوں، یہ ہمارے مفاد میں ہے۔ امریکہ سے تعلقات اچھے ہوں، یہ دنیا کے کسی بھی ملک کے مفاد میں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بھی اچھے ہوں۔ لیکن جسے ہم اچھے تعلقات کہتے ہیں، کیا وہ واقعی ہمارے لیے اچھے ہیں؟ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ سلالہ کی شہداء کی لاشیں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمیں وہ کیری لوگر بل کے تحت جو امداد مل رہی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ امداد ہماری روکی بھی گئی، لیکن وہ جو امداد ہمیں مل رہی تھی کہ وہ امداد آپ کو اتنی امداد ملے گی اور آپ کو یہ شرائط پوری کرنی پڑے گی، اور اس امداد کو لینے کے چکر میں ہم نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا مالی نقصان کیا، اس سے زیادہ بڑھ کر جانی نقصان کیا، وہ اس امداد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پھر جو افغانستان میں اینڈ گیم ہو رہا تھا، اس اینڈ گیم میں ہمیں کیا ملا؟ ہمیں گالی ملی، ہمیں بدنامی ملی، ہمیں امریکہ نے کہا کہ تم نے جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ دار تم ہو، تمہارے ہاں سے ہوا ہے کہ ہمیں وہاں پہ جوتے پڑ رہے ہیں اور ہمیں نکلنا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب امریکہ وہاں سے نکل گیا تو طالبان کو لانے کا ذمہ دار ہمیں قرار دیا گیا، ہمارے تعلقات خراب ہوئی۔ تو ہم امریکہ کے معاملے میں تو یہ سب بھول جاتے ہیں نا۔ پی ٹی آئی کے رؤف حسن صاحب نے جو خط آیا اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اپنے نامزد کردہ کو مبارکباد دی ہے۔ دیکھیے، یعنی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کہ یہ اینٹی عمران خان کمبینیشن دنیا کو سوٹ کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے۔ اچھا، رؤف حسن کا بیان یہی ہوتا اگر عمران خان حلف اٹھاتے اور انہیں مبارکباد ملتی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی اگر عمران خان صاحب یا عمران خان صاحب کی حکومت حلف اٹھا رہی ہوتی تو آپ کو شاید اس طرح کا خط وغیرہ نہ مل رہا ہوتا، تو پھر یہ اس بیان کی نوبت ہی نہ آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اگر آپ کو اس کو ریڈ کرنا ہے تو میں کیا، میری اوقات کیا، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ وہاں پر کام کرنے والے چارلی کیمبل، دنیا بھر کا سب سے بڑا جریدہ ٹائم، اس نے کیا لکھا؟ اس نے یہ لکھا کہ جو شریف ہیں ان کے حوالے سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر امریکہ، کیونکہ امریکہ کے اس ریجن میں بھارت سے جو تعلقات ہیں، ان تعلقات کے ساتھ ہم کیا ہیں؟ ہم امریکہ کے الائے ہیں۔ انڈیا کیا ہے؟ انڈیا امریکہ کا دوست ہے، ہم امریکہ کی ضرورت ہیں، ٹھیک ہے، اور انڈیا امریکہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں امریکہ کے بقول خواجہ آصف صاحب وینٹیلیٹر ہے، ٹھیک ہے نا، امریکہ وینٹیلیٹر ہٹا لے گا۔ اب اگر آپ وہ ٹائم میگزین والی چیزیں اس کو یاد بھی کریں کہ وہ کیا کیا لکھتے تھے، تو اس میں دیکھیے کہ چارلی کیمبل نے کیا لکھا کہ شریفز جو ہیں وہ سیف پیئر آف ہینڈز ہیں کہ جن کی موجودگی میں امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اس خطے میں مفادات، بھارت سے تعلقات، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی بہتر رہیں گی۔ عمران خان ہوگا تو عمران خان ایک ایسا کسٹمر ہے ان چیزوں میں ڈیل کرنے کے حوالے سے جو اڑیل ہے، جو امریکہ کی پالیسیز کے حساب سے نہیں چلے گا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کیا بتایا کہ عمران خان پوری طرح سے ان کی مان کے نہیں چلتا تھا۔ باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے، یہاں پر یہ بار بار بات ہوئی، تو عمران خان اپنی حکومت میں جنرل باجوہ کو توسیع دینے میں شامل تھا، مگر
عمران خان اپنی کرنا جانتا تھا، اپنی کرنا اور یہی وجہ الیکشن سے پہلے امریکہ کو بھی قبول یہی تھا کہ جو ہے شریف برادران. لیکن یہ جو ٹائم میگزین کی جس آرٹیکل کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ 5 فروری کا آرٹیکل ہے. اس 5 فروری کے آرٹیکل کے بعد اگلا آرٹیکل لکھا گیا ٹائم میگزین کی جانب سے 9 فروری کو، اور 9 فروری کے آرٹیکل کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو روکنے میں ناکام ہوئی ہے. یہ ٹائم لکھ رہا تھا مینڈیٹ تھیوز 9 یا 10 تاریخ کو ان لوگوں کو لکھ رہا تھا الجزیرہ. تو یہ ہمارے ہاں ہوا، اور اس نے یہ بتا دیا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو کمبینیشن چاہتی تھی، اس کمبینیشن میں دیر واز نو روم فار عمران خان. ٹھیک ہے نا، جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والا عمران خان ہے اس کے لیے روم نہیں تھا. شریفوں کے لیے تھا، زرداری صاحب کے لیے تھا، بلاول صاحب نے جس طرح سے اپنی ڈپلومیسی میں ٹریننگ حاصل کرتے ہوئے جو تعلقات بنائے یا کیا، اس کے لیے روم تھا، بٹ عمران خان کے لیے روم نہیں تھا. یہ انہوں نے لکھا نا چارلی کیمبل نے کہ کمفرٹیبل نواز شریف کے ساتھ ہے امریکہ اور عمران خان کے ساتھ نہیں. عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے تو وہ جو سیف پیئر آف ہینڈز تو ابھی تو نواز شریف صاحب بھی نہیں آئے، شہباز شریف صاحب آئے. شریف میں وہ شریفز کی بات ہے. تو وہ شریف جو ہے ان کے حوالے سے یہ تھا. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو تھا نا کہ کبھی بھی میاں نواز شریف نے تو نہیں بگاڑی. یہ بھی اگر آپ دیکھیں جو عرفان صدیقی صاحب ہیں باقی وہ کہتے ہیں جب بگاڑی اسٹیبلشمنٹ نے بگاڑی ہے تو ہم تو بگاڑتے بھی نہیں. تو یہ تو اچھے بچے گھر کے اندر بھی مشہور ہیں اسی طرح. تو اب بھی اگر بگڑی تو وہیں سے ہی بگڑے گی. دیکھیے اس میں بڑا دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس میں 2 پاسبلٹیز ہیں. ایک جس کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں وہ ہے مارچ 2025. دوسرا جو ہے اس کی میں وجہ نہیں بتاؤں گا. دوسرے کی بات ہوتی ہے وہ ہے جولائی 2025. جولائی 2025 کے بعد کوئی 2.5-3 مہینے کے بعد کچھ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کی وجہ سے جولائی 2025. آپ نے وجوہات بتا دی ہیں. ناظرین طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.